اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی عاد اخاہم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 اور 66۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اب یہاں وإلی عاد اور قوم عاد کی طرف، اخاہم ان کا بھائی، ہود علیہ السلام، قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو انہی قوم میں سے تھے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم عربوں میں سے پہلی قوم مانی جاتی ہے، اس لیے اہل عرب مکہ والے اس قوم کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کی ٹھیک ٹھاک بہت بڑے علاقے میں حکومت قائم ہو چکی تھی، بڑے طاقت والے لوگ تھے، یہ بڑی ہمتوں والے، بڑے قد کاٹھ والے، جسامت والے، طاقتوں والے۔ لیکن وقت نے پھر جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو ان کی طاقت، ان کی حکومت بھی ضرب المثل تھی، اور بعد کے لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت بھی ضرب المثل بن گئی۔ اور ان کا جو علاقہ تھا یہ یمن اور حضر موت اس کے درمیان کا علاقہ تھا، اور بعد میں بہرحال ان کی حکومت عراق تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن انہوں نے جب بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ آئی اور یہ لوگ عذاب میں ہلاک کر دیے گئے۔ اور مشہور مورخ جیمز آر ولسن نے 1837 میں کچھ کتبے دریافت کیے ان کے بقایا جات میں سے، تو اس سے بھی یہی اشارے ملتے ہیں کہ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو ماننے والی تھی۔ اب اس میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو کیا دعوت دی؟ قالا، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ۔ یعنی وہی کلمات اللہ تعالیٰ نے جو 3-4 آیتیں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے نقل کیے، وہی کلمات یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی ابھی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو دعوت کا مرکز رہا ہے ہمیشہ وہ ایک ہی ہے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ ساتھ فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی تم خاردار جھاڑیوں سے گزر ہوا ہے تمہارا؟ کہا ہاں گزر ہوا ہے۔ کہا کس طرح گزرتے ہو؟ کہا میں اپنے دامن کو بچا کے، اپنے کپڑوں کو بچا کے وہاں سے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ، کوئی جھاڑی میرے کپڑوں کے ساتھ نہ لگے۔ کہا یہی تقوی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے، شرک کی آلودگیوں سے بچاتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور پھر انسان باقی معاملات سے انسان کو اپنے آپ کو بچائے۔ قال الملأ الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے، قالا کہا، ملا کہتے ہیں سردار کو، بڑے لوگوں کو، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من قومہ ان کی قوم میں سے۔ کیا کہا؟ انا لنراک، یقیناً ضرور ہم تجھ کو دیکھتے ہیں، فی سفاہۃ، بے وقوفی میں۔ سفیہ بے وقوف کو کہا جاتا ہے، سفاہۃ بے وقوفی، و انا اور یقیناً لنظنک ہم تجھے گمان کرتے ہیں، من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کو کے بارے میں 2 باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمیں بیوقوف لگتے ہیں جیسی آپ باتیں کر رہے ہیں، کہ آپ ہمارے باپ دادا نظام سسٹم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کی عقل سے ہمیں سلیم محسوس نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو اللہ کے بارے میں اور دعوے کرتے ہو، یہ بھی ہمیں جھوٹ محسوس ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہی بات پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ قال الملأ من قومہ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ملا جو سردار تھے انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو واضح گمراہی میں پاتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں نقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، توحید کی، ان کو سمجھایا، تو ملا و قریش جو تھے، قریش کے جو سردار تھے، جن میں ابو لہب کو دیکھ لیں، ابو جہل کو دیکھ لیں، عتبہ، ولید اور شیبہ کو دیکھ لیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی، اور انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پچھلی قوموں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کا رویہ بھی سامنے رکھ دیا کہ یہ دیکھو پچھلے والے بھی اپنے پیغمبر سے یہی باتیں کیا کرتے تھے جو یہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کیا تھی؟ جو آپ نے سب لوگوں کو کوہ صفا پہ چڑھ کر آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے میری قوم والوں میں تمہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم اس بات کا اقرار کر لو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔
تو حضرت نوح کی دعوت بھی یہی، حضرت عاد علیہ السلام کی دعوت بھی، حضرت ہود کی بھی یہی دعوت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت۔ اور پھر جو جواب حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے دیا، وہی جواب حضرت عاد علیہ السلام حضرت ہود کو بھی ملا، اور پھر وہی جواب مکہ والوں نے بھی دیا۔ اس کی تفصیلات ہم کل پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آیات نازل کی ہیں اور ہم تک یہ پہنچی ہیں، تو ان آیات کو ہمیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے آہستہ آہستہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ اصل چیز کیا ہے، اصل بندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اصل زندگی کیا ہے۔ اور پھر ہم اس بھول کی زندگی سے، اس بھول بھلیاں کی زندگی سے جہاں ہم کھو چکے ہیں، وہاں سے ہم نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔